میرے خیال سے وہ یہ تقریر کافی ہے. دیر ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے دعوت خطاب دے رہا ہوں. آج اس عظیم الشان پروگرام کا مہمان خاص حضرت علامہ راشد خالق محمود سومرو صاحب. یہ جو ساتھی سامنے پینوفلیکس لائے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کی نمائندگی ہو گئی ہے. تمام جماعتیں یہاں شریک ہیں. پینوفلیکس نیچے کر دیں. تمام جماعتیں میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. قابل احترام کراچی کے غیور مسلمانوں، میں آج کے مظاہرے میں اسٹیج پر موجود سیاسی، مذہبی، سماجی، واپاری تنظیموں کے نمائندگان کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. مدارس کے محتممین کا، اکابر علماء کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آج صوبہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمور تک جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے تحت تحفظ مدارس و مساجد احتجاجی مظاہرے منعقد ہو رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے اپیل پر کراچی سے کشمور تک مظاہرے کرنے والے جمعیت کے عہدیداروں، جمعیت کے نمائندوں، جمعیت کے جیانوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم مدینے کی ریاست کے نام پر اقتدار میں آتا ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے. وہ مدینے کے ریاست کا والی جو مدینہ منورہ میں اترتا ہے، ننگے پاؤں اترتا ہے، لیکن وہ جب گرو نانک پر جاتا ہے تو گرو نانک کے تعمیر کا اعلان کرتا ہے. وہ گرو نانک کے زائرین کو مفت ویزا کا اعلان کرتا ہے. وہ گرو نانک کے زائرین کو ٹرانسپورٹ اور کھانا مفت میں دیتا ہے. میں حیران ہوں کراچی کے مسلمانوں، مدینے کی ریاست کا وزیر خارجہ جو ملتان کے ایک بہت بڑی گدی کا گدی نشین ہے، وہ جب گرو نانک میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عمران خان نے 400 مندروں کے تعمیر کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان 400 مندر تعمیر کرے گا. عزیزان محترم، میں حیران ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا چیف جسٹس، جس کو آئین کہتا ہے کہ تم نے آئین کے تحت فیصلہ دینا ہے. وہ آئین جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کے منافی
ہوئے کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ججوں کو کہتا ہوں منڈلوں کے تعمیر کے لیے جگہ ہندوؤں کو دلوائے. ہاں اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے. جمعیت علماء اقلیتوں کے جان مال عزت اور آبرو کی انشاءاللہ تحفظ کرے گی. ہم نے گھوٹکی میں مندر کو آگ لگی تھی, جمعیت علماء نے بجھائی. لارکانہ میں مندر کو آگ لگی, جمعیت علماء نے بجھائی. خیبر پختونخوا کے مندر میں آگ لگی, جمعیت علماء نے بجھائی. ہم چاہتے ہیں یہاں اقلیتیں محفوظ ہوں, ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں, لیکن کیا سبب ہے مندر محفوظ, گرو نانک محفوظ؟ کیا سبب ہے ہندوستان کا ایجنٹ یہاں محفوظ ہے؟ کیا سبب ہے بھارت کا جاسوس یہاں محفوظ ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ہاتھوں یہ مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے؟ سن لو, سن لو, سن لو, تمہارا باپ بھی اس مسجد کے ایک اینٹ کو نہیں گرا. مجاہدین کی آواز سپریم کورٹ تک جانی چاہیے. گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے. تم ہوتے کون ہو اسلام سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مسجد سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مدرسے سے ہاتھ چران کرنے والے؟ ان کے جذبوں کو دیکھ لو. میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. اگر نہ میرے قائد نے اشارہ کر دیا تمہارے تاج و تخت کو یہ وادی خاک لے جائے. پارک نہیں مسجد, بس اتنا سنارا تاکہ یہ میڈیا والے ریکارڈ کر سکیں. پارک نہیں, پارک نہیں, پارک نہیں. چیف جسٹس صاحب, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, ہم آپ کی عدالت کا احترام کرتے ہیں, ہم آئین کا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے منافی آئیں گے, آئین پاکستان کے منافی آئیں گے, تو پھر سن لو چیف جسٹس, ہم تمہارے ایسے فیصلوں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھیں گے. نامنظور, 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 نامنظور. پھر کہتے ہیں کہ غیر قانونی مسجد ہے, غیر قانونی مسجد ہے یہ اسلامی. آپ کا خاموش نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ چپ کر کے میری بات سنو. ہاتھ پیچھے چپ ہو جاؤ. کہتا ہے آپ خاموش ہیں, کہتے ہیں سرکاری مسجد ہے. چیف جسٹس صاحب, پتہ نہیں ایک مہینے کے بعد جب آپ چیف جسٹس سے اترنے والے ہوں گے, پتہ نہیں آپ سرکاری دفتر میں ہوں گے یا پھر اپنے آبا و اجداد کے پاس ہوں گے, لیکن کیوں بھول رہے ہو یہ سرکاری زمین لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کی ہے. کیوں بھولتے ہو کہ یہ ملک کلمے کے نعرے پر حاصل ہوا ہے, اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر کلمے کا نظام, قرآن کا نظام مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں نافذ ہے. کوئی انشاءاللہ کہنے والا کہتے ہیں سرکاری زمین, یہ ایک قانونی ہے,
PCHS सोसाइटी पाकिस्तान एम्प्लॉइज की एक जमीन है, सरकारी मुलाजिमों को अलाट की गई। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही कोर्ट में बनी गाला का फैसला आया था, खान साहब ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही अदालत में फैसला आया, हयात रेजिडेंसी का गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही अदालत में फैसला आया बहरिया टाउन का जो गैर कानूनी था। आपने हयात रेजिडेंसी के लिए जो फैसला दिया, आपने बनी गाला के लिए जो फैसला दिया, आपने बहरिया टाउन के लिए जो फैसला दिया, आपने वही फैसला मदीना मस्जिद के लिए क्यों नहीं दिया? चीफ जस्टिस साहब, कहीं ऐसे तो नहीं था कि खान साहब का असर ले लिया था आपने? कहीं ऐसे तो नहीं था हयात रेजिडेंसी का असर ले लिया था आपने? चीफ जस्टिस साहब, कहीं ऐसे तो नहीं था कि बहरिया टाउन के नोटों ने आपको फैसला करने पर मजबूर किया कि ये जमीन रेगुलराइज करो? अगर ऐसा है तो हम अपने घर बेचकर इस मस्जिद की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप बताएं इस मस्जिद की कीमत कितनी है? कीमत आप लगाएं अदा करने के लिए जमीयत के। अब सुने, कहते हैं कि मस्जिद गैर कानूनी। मैं मीडिया के सामने, आवाम के सामने ये कागजात रखता हूं कि इस कानूनी ने ये इजाजतनामा 1984 में दिया, ये मस्जिद 80 में बनी है, फिर कानूनी ने इजाजत दी, उसके बाद हुकूमत सिंध ने इजाजतनामा दिया, कानूनी की इजाजत, हुकूमत सिंध की इजाजत, उसके बाद ये मस्जिद तामीर की गई। फिर आपने कहा कि लोगों को बांट चाहिए, तो ये तारिक रोड के 5000 से ज्यादा मुसलमानों ने फार्म भर के दिया है कि हमें मस्जिद चाहिए, पार्क नहीं चाहिए। यहाँ के आवाम ने भी फिर 2 कदम पीछे 12 एकड़ 2 कदम पीछे, जिसमें कुत्ते, बिल्लियां, गधे, शराब की बोतलें, चरसी, शराबी, मवाली, हेरोनी और इमरान खान के सपोर्टर वहां बैठे होते हैं। हाँ, तस्वीर ले रहे हैं। ये कोई एक फैसला नहीं, सुने मेरी बात को, ये कोई एक मस्जिद का मसला नहीं, ये बैरूनी एजेंडा है इस्लाम को महदूद करने का, दीन को महदूद करने का। ये एजेंडा है मस्जिदों को मिटा दो, मदारिस को खत्म कर दो, मुल्क को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाओ। ये यहूदियों के एजेंट, ये उनके कुमाश थे, पाकिस्तान से इस्लाम का नाम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो, अगर तुमने अमेरिका के सामने, यहूद हनूद के सामने कसम खाई है कि इस मुल्क को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाओगे, तो हमारे कायद ने रोज़े रसूल अता पर कसम खाई है कि इस मुल्क को इस्लाम का तबाह बनाएंगे। पार्क नहीं
میرے بھائیوں، آج تو جمعیت علماء کے حکم پر یہ مظاہرہ منعقد کیا گیا ہے. میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے. میں اہلیان طارق روڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑے رہے. یہاں کے مسجد مارکیٹ کے نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑے رہے. یہاں کی جمعیت کو، یہاں کے عہدیداران کو، مولی غیاث کو، فاروق سید کو، عبدالکریم عابد کو، اسلم غوری کو، قاری عثمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نصیر الدین صحافی کو، عمر صادق کو جو ڈٹ کے کھڑے رہے. لیکن میں ایک بات واضح کہنا چاہتا ہوں، واضح کہنا چاہتا ہوں، واضح کہنا چاہتا ہوں. سکون سے سو جاؤ، کوئی مائی کا نام اس مسجد کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے. صرف اتنا نہیں، کراچی کے کارکنوں، کراچی کے عہدیداروں، کراچی کے ذمہ داروں، میرے تاجروں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آج ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. آج میں بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. کروں؟ آج اعلان کرنے جا رہا ہوں. کروں؟ آج ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں. کروں؟ یہ مسجد تو اپنی جگہ، یہ تو کہیں نہیں جا رہی. سپریم کورٹ کے حکم پر الفتح مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے. میں اپنے نگرانی میں الفتح مسجد کے دوبارہ تعمیر کا اعلان کرتا ہوں. مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو، چوکیداری کے لیے تیار ہو. میں الفتح مسجد کے انتظامیہ کو کہتا ہوں تیاری کریں. بتائیں کب مسجد بنانی ہے. آج میں ابھی اس اسٹیج سے مسجد کی تعمیر کے لیے آنے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلو گے میرے ساتھ؟ چلو گے میرے ساتھ؟ تو انشاءاللہ جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے، دین پر، اسلام پر، داڑھی اور پگڑی پر، مسجد مدرسے پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نظام کا گہوارہ بنائیں گے. قرآن کا قانون نافذ کریں گے، شریعت کا نظام نافذ کریں گے. نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمان ہے. سرے مقتل میں ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے کیا دار و روشن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی باقی ملاقات. ایک اور مسجد کی بھی بات کر رہے ہیں. جتنی مسجدیں شہید کی گئی ہیں، چاہے وہ پریس کوارٹر کی ہوں یا کوئی اور ہوں، تفصیلات مجھے دیں. میں آج اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں انکروچمنٹ کے نام پر گرنے والی ہر مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے. کیونکہ شریعت کا فتویٰ ہے. تمام علماء نے فتویٰ دیا ہے، تمام مسالک نے فتویٰ دیا ہے. فتویٰ موجود ہے، میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تمام مکتب فکر نے فتویٰ دیا ہے کہ مسجد بن گئی پھر کسی کو اس کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب مسجد بن گئی ہے، مسجد رہے گی. پھر پارک
مسجد کے لیے متبادل جگہ نہیں دینی ہے تو پارک کو متبادل جگہ دو. مسجد جہاں کھڑی تھی وہی کھڑی رہے گی. زندگی باقی ملاقات باقی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طرح کی دعا سے قبل جذباتی طور پر آپ کے جذبات کو ڈالنے کے لیے دعا کے ساتھ جس پرامن طور پر آپ رہے ہیں اسی پرامن طریقے سے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے. اور جب جماعت بلائے گی جماعت کے حکم کے لیے آپ باہر نکلنے کے لیے تیار رہیں گے.